بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی زمین کوئی عام زمین نہیں ہے۔ فلسطین کی زمین وہ مقدس زمین ہے جو انبیاء کرام کا مسکن رہا۔ فلسطین کی زمین وہ مقدس زمین ہے جس زمین کی طرف اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کی بعثت فرمائی۔ فلسطین کی زمین ایک ایسی زمین ہے کہ جس زمین کے اندر اللہ رب العزت کا گھر بیت المقدس ہے، جو تقریباً 10,000 انبیاء کرام کا قبلہ رہا۔ فلسطین کی زمین وہ مقدس زمین ہے کہ جس زمین کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلسطین کی اس مقدس زمین پر جا کر میرے لیے ایک گھر بنائے جو لوگوں کے لیے مرجع اور خلائق کا ذریعہ بنے، جس کی طرف عوام الناس اور خواص قسم کے لوگوں کی توجہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ کی بنیاد رکھوائی، اسی ابراہیم کو اللہ نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آئے، اور آ کر انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیادوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی محنت ہے۔ پھر فلسطین کی سرزمین ہی وہ عظیم سرزمین ہے کہ جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہونے کی وجہ سے جب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی تو فلسطین کی اس زمین پہ آپ کی آمد ہوئی، آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پہ آپ نے انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ یہی وہ مقدس مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ یہی مسجد اقصیٰ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس مسجد کے محراب میں بیٹھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے آہوزاری کی، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات کو حل کروایا۔ یہی فلسطین کی زمین وہ عظیم زمین ہے کہ جس کو فتح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ اور یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں دیگر فتوحات ہونے لگی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسجد اقصیٰ اس وقت یہ دوسرے غیر مسلموں کے قبضے میں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا جو تورات کے معتبر عالم تھے وہ اس وقت یہیں پر مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حوالے ایک شرط پہ کریں گے کہ جب وہ شخص خود آئے گا کہ جس شخص کا ذکر تورات کے اندر ہے، جس کی علامات کو اللہ نے تورات کے اندر بیان کیا۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں، ایسے سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے جس معرکے کا بھی رخ کیا، جس جگہ پر بھی جہاد کے لیے گئے، اللہ نے ان کو فتوحات سے نوازا۔ لیکن جب یہ مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں تو تورات کے بڑے بڑے علماء کبار جو جبال العلم ہے وہ حضرت خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص نہیں ہے جس کی علامات اللہ رب العزت نے تورات کے اندر ذکر کیے تھے۔ چنانچہ خط لکھا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ جب فلسطین کے قریب پہنچتے ہیں، باہر مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، سفر کی وجہ سے ان کے جسم پہ گرد و غبار ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ غسل کیجئے، نئے کپڑے پہنیے، اس لیے کہ آپ غیر مسلموں کے سامنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر غسل کر کے نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن راستے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کیسر و کسریٰ جیسے ان عیاش بادشاہوں جیسے جو عیاش پرست تھے، مجھے ان کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آتے ہیں
اور دوبارہ وہی پیوند شدہ لباس پہن کر جب مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہی تورات کے علماء جب دیکھتے ہیں کہ وہی عمر جس کے جسم پہ جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ادھر تورات کی نشانیوں کو دیکھا، تو چپ کر کے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، القدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے کر دی۔ آج مسلمان ممالک کو وہ القدس، مسجد اقصیٰ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ مسلمان جنہوں نے ہر وقت ہر لمحہ اپنے دین کے لیے وقف کیا تھا؟ کہاں ہے وہ مسلمان کہ جو ایک مسجد کی آواز دیکھ کر وہ بادشاہ ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، وہ ایسا صحابی ہے کہ جو جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے اس وقت کوئی سہولتیں بھی نہیں تھی، کوئی سواریاں بھی نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، اونٹ پہ بیٹھ کر وہ مدینہ سے بیت المقدس کا سفر کرتا ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ جس سفر کے اندر 40 دن کا فاصلہ ہے۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مسلمانوں کو تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو مستقل فوجی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت ہے غیرت ایمانی۔ ان کے اندر غیرت ایمانی تھی تو وہ 313 ہزاروں کے مقابلے میں آ گئے، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کھوکھلا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ امدادوں کی ڈر سے ہم اسرائیل کی طرف تو جاتے ہیں لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتے، تو اس لیے وہ غیرت ایمانی کی وجہ سے قلیل تھے، کثیروں پہ غالب آ جاتے تھے۔ لیکن آج ہم غیرت ایمانی سے محروم ہے، ہمارے پاس دیگر ساری کی ساری سہولیات جو ہے وہ موجود ہے لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، کشمیر ہو، برما ہو، لبنان ہو، شام ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، ہر ایک علاقے کے اندر اگر گاجر مولی کی طرح کسی قوم کو کاٹا جا رہا ہے، کسی ملت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تو وہ ملت اسلامیہ ہے۔ تو میرے محترم، مسجد اقصیٰ کے لیے ہمارے حکمرانوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اس کے لیے انہیں عملی اقدامات کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو عوام کو سہولت دے کر انہیں اجازت دے دینی چاہیے، اس لیے کہ یہی فاروق اعظم کے جانشین، امیر معاویہ کے جانشین، حضرت خالد بن ولید کے جانشین، ابو بکر عمر عثمان و علی کے جانشین، حضرت صلاح الدین ایوبی کے جانشین، محمد بن قاسم کے جانشین، طارق بن زیاد کے جانشین جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کرنا ہے۔ تو میرے محترم، آج مسجد اقصیٰ یہ پکار رہی ہے تو ہر ایک بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق احتجاج کرے، اپنی حیثیت کے مطابق آواز بلند کرے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکے کہ یا اللہ، جو تو نے ہمیں حیثیت دی، جتنی تو نے ہمیں اوقات دی، جتنی تو نے ہمیں طاقت دی، اس کے مطابق ہم فلسطین کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، القدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت القدس یعنی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔